الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی ہماری اس کلاس کے اندر ہم زبدۃ التوقید کے قاعدہ اولیٰ سے سمت قبلہ معلوم کرنا انشاءاللہ عز و جل یہ سیکھیں گے کہ اس فارمولے کو کیسے حل کیا جائے۔ لیکن ہم آج کی اس کلاس کے اندر کتاب کے انداز میں اس کو حل نہیں کریں گے، بلکہ ہم جدید انداز میں حل کریں گے۔ ایک انداز ہے کتاب والا جو مفتی صاحب نے تحریر فرمایا، اور اس انداز میں انشاءاللہ عز و جل ہم جا کر چوتھے لیول میں حل کریں گے، جب کتاب کو ہم بالاستیاب پڑھیں گے۔ ابھی صرف ہم حصول برکت کے لیے یہ فارمولہ پڑھ لیں گے، لیکن ہم حل جو ہے وہ جدید انداز میں کریں گے، یعنی کیلکولیٹر والے انداز میں، کہ کیلکولیٹر پر اس کو کیسے حل کیا جائے گا، اور اس کا ساتھ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا جائے گا۔ ساتھ میں ایک سوال حل شدہ آپ کو دکھایا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کو پھر کیلکولیٹر پہ حل کیا جائے گا، وہی جوابات آئیں گے جو ہمارے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں پہلے سے، اور پھر آج کی کلاس کا ہمارا اختتام ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضاء الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہے اپنا سوال کلاس سے آخر میں پیش کر دوں گا، اور کلاس ٹائم مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں اپنے اس بات کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس علم میں ترقیاں نصیب فرمائے، اس کی جو الجھی گتھیاں ہیں وہ سلجھا دیں، اور اللہ پاک ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ ہے سمت قبلہ کا قاعدہ۔ فصل طول کے کوسائن میں، اب فصل طول کیسے نکالنا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اب کوسائن کیسے نکالنا ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو بتا دیا جائے گا۔ کوسائن میں 10.40645777 جمع کیجئے۔ اچھا اب یہ ہے کیا چیز، اس کو جمع کیوں کرنا ہے؟ اچھا جمع تو کرنا ہے، لیکن یہ ہے کیا چیز، یہ 40 اریا وغیرہ یہ کیسے نکلا؟ تو انشاءاللہ ضرور یہ جب پریکٹیکل ہم کریں گے تو وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو جمع کیجئے اور پھر حاصل جمع کو جدول کونٹیج میں مقوس کیجئے۔ کتاب والے انداز میں تو پھر الگ انداز ہے، جدید کیلکولیٹر پہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مقوس کر کے بھی دکھایا جائے گا۔ اور اس کوس کا نام عرض موقع رکھیے۔ اچھا یہ تو ہے کہ عرض موقع کا یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے پیارے طلبہ کرام۔ اب آپ کے سامنے فارمولہ تو آ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ عرض موقع نکالنا کیسے ہے، یعنی یہ فارمولہ جدید انداز میں اس کو کیسے حل کرنا ہے، اور عرض موقع ہوتا کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ ہم پہلے یہ فارمولہ کتاب سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر عرض موقع سمجھیں گے، اور عرض موقع سمجھنے کے بعد پھر ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے۔ عرض موقع عرض البلد سے زائد ہو تو انحراف شمالی ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر مائنس پلس والا کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ مائنس پلس میں تو طول بلد عرض بلد کو لیتے ہی نہیں تھے، لہٰذا وہاں پر مائنس پلس میں جواب مائنس میں آئے گا ہی نہیں، ہمیشہ پلس میں ہی آئے گا۔ آپ نے طول بلد مائنس طول کعبہ تب کریں گے جب طول بلد بڑا ہوگا، اگر طول کعبہ بڑا ہوگا تو طول کعبہ میں سے طول بلد مائنس کریں گے۔ اور یہ کہ یہ شرکن غربن ہو گیا فصل طول کے لیے، اور بڑا جو فارمولہ ہم حل کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ حل کرتے ہیں، تو اس میں جواب ہمیشہ پلس میں ہی آئے گا، کبھی بھی جواب مائنس میں نہیں آ سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر انحراف شمالی کرنا ہے جنوبی، تو عرض موقع کی مقدار اگر عرض بلد سے زیادہ ہو تو پھر شمال کی طرف انحراف ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا، نقطہ مغرب کہہ لیں یا نقطہ مشرق کہہ لیں۔ اور اگر عرض موقع عرض البلد سے کم ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا، اور برابر ہو یعنی جتنا عرض موقع ہے اتنا ہی عرض بلد آ جائے تو انحراف اصلا نہیں ہوگا، یعنی عین مشرق یا عین مغرب کی طرف رخ کریں گے۔ قدر انحراف معلوم کرنے کے صرف 2 قاعدے زبدۃ التوقید میں لکھے جاتے ہیں، جس میں ہمارے اس لیول میں ہم صرف پہلا قاعدہ پڑھتے ہیں
قاعدہ اولا عرض موقع. اچھا پہلے پچھلے یعنی آدھا قاعدہ پیچھے گزر گیا, آدھا آگے ہے. پچھلے قاعدے سے ایک تو اتنا معلوم ہوگا آپ کو کہ آپ نے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا ہے, دوسرا یہ معلوم ہوگا کہ انحراف شمالی کرنا ہے یا جنوبی کرنا ہے بس. لیکن آیا کہ انحراف کرنا کتنا ہے وہ آپ اس کے لیے آپ کو پھر مزید آگے یہ فارمولہ حل کرنا پڑے گا. عرض موقع اور عرض البلد کا تفاضل لیجئے, یعنی ایک میں سے دوسرے کا مائنس کر دیجئے, اس کا نام تفاضل ارضین رکھیے. پھر عرض موقع کا کوسائن, جس طرح کہ وہاں پر فصل طول کا کوسائن لیا تھا ویسے لیں گے. کوسائن فصل طول کا ٹینج لیجئے اور ان دونوں کو آپس میں پھر جمع کر دیجئے. اور تفاضل ارضین کا سائن حاصل جمع سے کم کیجئے. ان کو جمع کرنے کے بعد اس میں سے پھر تفاضل ارضین کو مائنس کیجئے اور حاصل تفریق کو جدول کوٹائن میں مکوّز کیجئے. اب حاصل تفریق کس کو کہتے ہیں یہ تعریفات پیچھے گزر چکی ہیں, اگرچہ مزید ہم پریکٹیکل کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ حاصل تفریق سے کیا مراد ہے. یہ قوس قدر انحراف ہے. اب یہ قدر انحراف یعنی اتنے درجے آپ نے انحراف کرنا ہے. تو اب آئیے ہم اس کا پریکٹیکل جانتے ہیں, لیکن پریکٹیکل سے پہلے عرض موقع ہم دیکھتے ہیں کہ عرض موقع کیسے نکالا جاتا ہے. پہلے طلبہ کرام پچھلے لیول کے اندر آپ کو ایک تعریف پڑھائی گئی تھی دائرہ اول الثمود. تو دائرہ اول الثمود کیا چیز تھی؟ دائرہ اول الثمود یہ ہے کہ ایسا دائرہ آپ نے لگانا ہے کہ جو آپ کے سمت الراس, سمت القدم اور آپ کے نقطہ مشرق نقطہ مغرب کو ٹچ کریں. نقطہ مشرق اس کو کہتے ہیں یعنی عین مشرق آپ کے افق پر, آپ کا افق کا جو عین مشرقی حصہ ہے اس کو عین مشرق نقطہ مشرق کہتے ہیں. جو آپ کے افق کا عین مغرب کی طرف حصہ ہے اس کو عین مغرب کہیں گے. اب عین مشرق کی طرف آپ نے رخ کرنا ہو تو کس جانب کریں گے؟ آپ کا فرض کریں 30 درجے عرض بلد پر آپ موجود ہیں تو آپ کا رخ کس جانب ہوگا؟ آپ کا رخ پیارے طلبہ کرام ہمیشہ خط استوا کی طرف ہوگا, لیکن 90 درجے کے فاصلے پر. یعنی آپ کا 30 درجے عرض بلد تو ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کا طول بلد کیا بن رہا ہے. اگر آپ 0 درجے طول بلد پر ہیں تو 90 درجے طول بلد مشرق کی طرف آپ نقطہ لگائیں گے, لیکن خط استوا پر اس جانب آپ رخ کریں گے تو آپ کا رخ عین مشرق کو ہوگا. اس طرح 90 درجے مغرب کی طرف رخ کریں گے لیکن خط استوا کی جانب, آپ کا رخ عین مغرب کی طرف ہوگا. اب جیسے میں آپ کے سامنے ایک تصویر کھولتا ہوں, یہ فلیٹ ہے. فرض کریں کہ آپ نے یہ ایک پکچر بنائی, اس کے اندر اگر یہ ہیں عرض بلد کے درجے نا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 اور یہ ہیں ہو گیا طول بلد, یعنی طول بلد ادھر سے 0 درجے 90 درجے تک ادھر اور 90 درجے تک ادھر. اب کوئی شخص 0 درجے پر کھڑا ہو, کہیں بھی کھڑا ہو اوپر تک, اس کا رخ ہمیشہ یہ خط استوا کی جانب ہوگا. یہ دیکھیں نا نیچے والی لائن, سب سے نیچے والی یہ خط استوا کی لائن بنتی ہے, اس کا رخ ہمیشہ خط استوا کی طرف ہی ہوگا. یعنی ایک ہی طول بلد والوں کے لیے سب کے لیے نقطہ مشرق نقطہ مغرب یہ متحد ہوگا, ایک ہی ہوگا. یہ ہو گیا دائرہ اول الثمود. اب ہے عرض موقع العمود. عرض موقع العمود اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے رخ کیا عین مشرق یا عین مغرب کی طرف اور ضمناً آپ کا رخ ساتھ میں کعبہ معظمہ کو بھی ہو گیا. یعنی آپ نے رخ کیا تھا عین مشرق کو عین مغرب کو, آپ کا ضمن رخ ساتھ میں کعبہ معظمہ کو بھی ہو گیا. تو آپ تو اس کو کہیں گے کہ جناب والا اب آپ جہاں پر موجود ہیں یہ عرض موقع العمود ہے, آپ کے عرض موقع العمود کی یہی مقدار بنے گی. فرض کریں یہ 0 درجے پر خانہ کعبہ ہے. اب یہ 0 درجے طول بلد نہ لیں بلکہ 0 درجے فصل طول لیں. فصل طول 0 درجے ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر 20 درجے پر ہم خانہ کعبہ کو مانتے ہیں, فرض کریں کہ فرضی طور پر, حقیقتاً نہیں, حقیقتاً تو 21 درجے 25 دقیقے اور 21 ثانیے عرض بلد ہے, 20 درجے پر لے لیں تو ظاہر سی بات ہے یہ 70 درجے پر اگر کوئی شخص موجود ہے, اب اس نے اپنا رخ یوں کیا تو یہ 90 درجے اس کے یہاں پر بنیں گے اور وہ یوں کر کے اس نے رخ کیا اور اس کا رخ تو ایک ادھر ہی بن جائے گا,
اور ضمناً اس کے رستے میں خانہ کعبہ بھی آ گیا، تو لہٰذا یہ عرض موقع عمود کی مقدار یہ بن جائے گی، یعنی ان معنوں میں 70 درجے عرض بلد اور پھر 70 درجے یعنی طول بلد کہہ لیں، یا یوں کہیے کہ یہ 90 درجے پر مانیں گے تو بالکل یہاں پر جا کر بنے گا، پھر تو یہ خانہ کعبہ سے کنفرم ہے کہ یہ جنوب کی طرف جا کے اس کا رخ پڑا اور اس کا انحراف ہمیشہ شمالی ہوگا۔ اب پیارے طلبہ کرام، اس سے ایک اور چیز نکلتی ہے، وہ یہ کہ اگر 90 درجے سے زیادہ فصل طول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ فصل طول تو 180 درجے تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے طلبہ کرام، کعبہ معظمہ سے جتنا کوئی دور ہوتا جائے گا تو اس کا عرض موقع عمود بڑھتا جائے گا، اس کے عرض موقع عمود کی مقدار بڑھتی جائے گی، 10 درجے، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90 درجے فصل طول پر جا کر یہ 90 درجے عرض بلد ہو جائے گا، یعنی قطب شمالی کی جانب، اور یہ قطب شمالی میں عرض موقع عمود یوں کہیے کہ داخل ہو جائے گا، اور پھر 90 درجے سے ہی یہ قطب جنوبی سے پھر دوبارہ نکلے گا، 90 درجے سے جیسے زیادہ بڑھے گا، اب قطب جنوبی سے اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ فصل طول بڑھتا جائے گا لیکن عرض موقع عمود کی مقدار کم ہوتی جائے گی، اور پھر یہ 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیہ ہو جائے گی، لیکن کہاں پر؟ یہ مقاطر کعبہ پر بنے گی، یعنی کعبہ معظمہ کی اپوزٹ سائڈ، دوسری سائڈ پر جو اس کی سمت ہے خانہ کعبہ کی، تو اس جانب جا کر یہ سمت بنے گی اس کی مقاطر کعبہ کی۔ اب اور عرض موقع عمود اتنی دور چلا جائے گا، اور عرض موقع عمود یہ زیادہ سے زیادہ 90 درجے ہو سکتا ہے، اور کم از کم 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیہ ہو سکتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی مقدار کے برابر ہو سکتا ہے عرض بلد کی، اس سے کم عرض موقع عمود یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے ایسے مقامات کے جن کا فصل طول ہی 90 درجے سے زیادہ ہو جائے لیکن ہو شمالی، جس طرح کہ امریکہ، اس کا فصل طول آپ نے پڑھا ہی ہے، پہلے لیول میں پڑھ کے آ چکے ہیں، 116 درجے فصل طول اس کا بن رہا تھا، اور فصل طول اس کا یہ بن رہا تھا، اور عرض بلد اس کا جو ہے 39 درجے 41 دقیقے شمالی تھا۔ تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ اگر فصل طول 90 درجے سے زیادہ ہو جائے اور عرض بلد شمالی ہو تو اس کا انحراف ہمیشہ جانب شمال ہوگا، نہ کہ جانب جنوب۔ اب دیکھیے، اب کعبہ معظمہ سے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بھی یہی حال ہے، فصل طول 90 سے زیادہ ہوگا لیکن امریکہ شمال کی جانب ہے، خانہ کعبہ بھی شمال کی جانب ہے، لہٰذا خانہ کعبہ میں اگر آپ کھڑے ہو کر امریکہ کی طرف رخ کرنے لگیں گے تو آپ مغرب سے جانب شمال انحراف کریں گے، امریکہ میں کھڑے ہو کر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے لگیں گے تو آپ مشرق سے جانب شمال انحراف کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ عرض موقع عمود وہ شمالی دنیا میں ہے ہی نہیں، 90 فصل طول 90 درجے سے زیادہ ہونے کی صورت میں عرض موقع عمود وہ شمالی دنیا سے جنوبی دنیا کی طرف کنورٹ ہو چکا ہے، لہٰذا انحراف ہمیشہ جانب شمال ہی ہوگا۔ یہ دیکھیے سمت قبلہ برائے منگیر شریف، یہ ہے یہاں کے لیے، لیکن یہاں پر سمت قبلہ یہ دیکھیے منگیر شریف، یہ قاعدہ اولیٰ مفتی صاحب نے جو مثال دی تھی، پہلی مثال بریلی شریف کی، دوسری منگیر شریف کی، آپ چیک کریں گے بالکل یہی جوابات نکلیں گے۔ سب سے پہلے عرض بلد منگیر شریف کا 25 درجے 23 دقیقے، اس کے بعد طول بلد 86 درجے 30 دقیقے، عرض کعبہ 21 درجے 25 دقیقے، طول کعبہ 40 درجے 10 دقیقے۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ کیا مسئلہ ہو گیا، یہ طول کعبہ 40 درجے 10 دقیقے کیسے آ گیا؟ یہ اصل میں مفتی صاحب کی تحقیق پر ہے، اب ہماری جدید تحقیق اس سے کچھ قریب تھی، جو اپنے پہلے لیول میں پڑھ کے آ چکے ہیں 39 درجے اور 50 دقیقے، اور ابھی مزید جو تحقیق کی گئی ہم نے کل ہی پڑھی تھی کہ طول کعبہ جو ہے وہ 39 درجے 49 دقیقے اور 34 ثانیے بن رہا ہے۔ اب آگے باری آتی ہے فصل طول کی۔ فصل طول کے لیے پیارے طالب علم پہلے لیول کے اندر تو ہمارا یہی اصول تھا، طول بلد مائنس طول کعبہ، لیکن یہاں پر یہ نہیں چلے گا کیونکہ ہمارے بزرگ کبھی بھی غربی طول بلد کو بھی مائنس کے ساتھ نہیں لکھتے تھے، تو یہاں پر ہم یہ کریں گے جو نیچے لکھا ہوا ہے، طول بلد اور طول کعبہ اگر جہتاً یکساں ہوں، اب ظاہر سی بات ہے دونوں شرقی دونوں غربی لکھا ہوا ہے کیونکہ فصل طول صرف
خانہ کعبہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے نہیں، اور بھی سمتیں معلوم کرنے کے لیے دو مختلف مقامات کے طول برد ہو سکتے ہیں، اس لیے فصل طول مطلقاً فرمایا، شرقی ہو یا غربی ہوں دونوں مقامات، تو بڑے سے چھوٹے کو طول برد کو کم کریں گے، ورنہ پھر ان کا مجموعہ لیں گے، جواب وہی آ جائے گا۔ دونوں یہ شرقی تھے، بڑے میں سے چھوٹے کو کم کیا، 86 درجے 30 دقیقے مائنس 40 درجے 10 دقیقے، جواب آ گیا 46 درجے 20 دقیقے۔ اب یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے فصل طول کا کوسائن۔ اب دیکھیے پہلے کیا آپ نے پڑھا تھا، فصل طول کا کوسائن، آپ نے فصل طول کا کوسائن لیا لاگ کوس درجہ یعنی فصل طول کا درجہ جمع 10۔ آئیے اسے ہم کیلکولیٹر پہ حل کرتے ہیں۔ ابھی نہیں ہے، پہلے تھے۔ سب سے پہلے کوس درجہ، پھر اس کا لاگ اور پھر جمع 10۔ ہم نے لیا کوس درجہ 46 درجے 20 دقیقے بریکٹ کلوز، یہ جواب نکل آیا۔ اب آپ لیں گے اس کا لاگ اور یہ آپ آنسر کر دیں۔ آپ کے پاس پینیکال کیلکولیٹر اگر ہوگا تو وہ ڈائریکٹ پورا جواب لکھا دے گا، لیکن یہ جو کیلکولیٹر ہے یہ آنسر لکھ دیتا ہے۔ آپ کا یہ نکل آیا۔ اب آپ نے جمع 10 کرنا ہے، اس میں آنسر جمع 10، یہ آپ کے پاس نکل آیا۔ دیکھیے وہی جواب 9.8391395886، بالکل سیم ٹو سیم آپ کا وہی جواب نکل آیا۔ اب ہے عرض مکہ کا کوٹینج، لاگ بریکٹ اوپن 10 درجہ یعنی عرض بلد کا درجہ، عرض مکہ کا درجہ، اور بریکٹ کلوز اس کا انورس اور جمع 10، اور اس کا جواب آئے گا 10.40645773۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ وہی چیز ہے پیارے طلبہ کرام، یہ دیکھیے 10.40645777، آگے 3 بھی تھا لیکن وہ مفتی صاحب نے آگے تحریر نہیں کیا، چونکہ ہمارے کیلکولیٹر میں آ گیا تھا تو ہم نے لکھ دیا اس کو۔ یہ عرض مکہ کا کوٹینج تھا۔ اب چونکہ عرض مکہ ایک ہی رہنا ہے، عرض مکہ تبدیل ہونا نہیں ہے، لہٰذا مفتی صاحب نے یہاں پر ایک خاص رقم ہی پوری اس کی نکال کر لکھ دی کہ آپ کو بار بار نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ اس کو ڈائریکٹ جمع کر دیں گے۔ تو عرض مکہ کا کوٹینج لیں گے۔ آئیے اب اس کو بھی کیلکولیٹر پر حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے tan عرض مکہ کا درجہ، ہم نے لکھا tan عرض مکہ کا درجہ 21 درجے 25 دقیقے بریکٹ کلوز، اور پھر ہم نے لیا اس کا انورس، اور یہ آئے گا اس کا انورس، یہ آ گیا۔ اب اس کا آپ نے لاگ لیا، لاگ آنسر بریکٹ کلوز، اب اس کا جمع 10 کیا، جمع 10، وہ دیکھیے وہی بالکل جواب آ گیا۔ لہذا یہ وہی جواب آ گیا بالکل۔ اب آپ نے اگلا کام کیا کیا کہ حاصل جمع فصل طول کا کوسائن جمع عرض مکہ کا کوٹینج، ان کو آپس میں جمع کر دیا۔ اب اس میں ایک نوٹ کر لیجئے کہ حاصل جمع اگر 20 سے اوپر ہو جائے اس میں سے 10 کم کر دیں گے۔ اب یہ 20 سے اوپر بن رہا ہے نا، ظاہر ہے 20 کے بعد اشاریہ کے بعد کچھ رقم آ گئی تو یہ 20 سے اوپر ہی بن رہا ہے، ورنہ پورے 20 ہو جاتے ہیں۔ حاصل جمع جب بھی اگر 20 سے اوپر ہو جائے تو اس میں سے 10 کم کر دیں گے، یہ خود ہی 20 سے پھر چھوٹا ہو جائے گا۔ لہٰذا حاصل جمع میں ہم نے درستی کی، حاصل جمع -10 کیا تو یہ پوری رقم وہی بچی، لیکن 10 مائنس کر کے اب آپ جب یہاں پر چلیں گے تو یہ دیکھیے طول بلد مکہ کا طول بلد، فصل طول، کوسائن عرض مکہ کا کوٹینج، حاصل جمع، یہ دیکھیے 10.24555973، اور یہ دیکھیے 973 آگے ہم نے 2 بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز
مفتی صاحب نے جو سیٹنگ کی تو اصل میں 10 اس میں سے مائنس کر دیا، ورنہ یہ دیکھیے یہاں پر یہ 9 10 تو 19 بنیں گے، یہ حاصل جمع تو 19 ہونا چاہیے تھا، باقی وہ 20 اگلی رقم میں مل کر یہ 20 سے بھی اوپر ہو جائے گی، لیکن مفتی صاحب نے یہاں پر 10 لکھا ہوا ہے، تو بعضوں کا طالب علم ہمارا پریشان بھی ہو جاتا تھا یہاں پر کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ یہ کہ اس میں سے پھر 10 کم کریں گے، یہ بھی اصول ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے جدول کوٹین میں حاصل جمع کے کوس، جس کو کہتے ہیں عرض موقع، مفتی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، جدول کوٹین میں حاصل جمع کے کوس یعنی عرض موقع۔ اب اتنا فصل طول ہو 86 درجے 30 دقیقے، تو اس طول بلد کا فصل طول ظاہر ہے کہ ہم نکال کے آ چکے ہیں، اس فصل طول والے کے لیے عرض موقع کتنا بنے گا؟ اب عرض موقع سے ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ انحراف شمالی کرنا ہے یا انحراف جنوبی کرنا ہے، چونکہ فصل طول 90 درجے سے کم ہے۔ تو ہم نے اب اس کو حل کیا، ٹین انورس اور پھر اینٹی لاگ، آپ اس کا یہ کیلکولیٹر ہے آپ کے پاس تو آپ شفٹ کا بٹن دبا کر لاگ کا بٹن دبائیں گے، اگر آپ کے پاس پینیکال کیلکولیٹر ہے تو آپ آلٹ کا بٹن دبا کر لاگ کا بٹن دبائیں گے، چھوٹا سا 10 آپ کے پاس بن جائے گا، وہ اینٹی لاگ کہلائے گا۔ پھر بریکٹ اوپن حاصل جمع -10 ڈبل بریکٹ کلوز اور اس کا انورس۔ اب پیارے طلبہ کرام آپ نے کرنا کیا ہے، تو آپ نے عرض موقع جب لینا ہوگا تو یہ دیکھیں بڑا سا فارمولہ ہے، آپ نے جب کیلکولیٹر پہ اس کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا اینٹی لاگ لے کر اس کو بیچ والی رقم کو حل کریں گے، اس کے بعد اس کا انورس لیں گے، اس کے بعد پھر اس کا ٹین انورس لیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے شفٹ لاگ دبایا، اینٹی لاگ آ گیا، اس کے لیے آپ نے بریکٹ اوپن 10.24559732 -10 اور ایک بریکٹ کلوز، کیونکہ آپ نے اینٹی لاگ والی ابھی کام کر رہے ہیں، ابھی ٹین انورس والا آپ کام نہیں کر رہے، یہ آپ کا جواب آ گیا۔ اب آپ نے اس کا انورس لینا ہے، آپ نے انورس کا بٹن دبایا، اس نے خود ہی کہہ دیا جی جو جواب آیا تھا اس کا انورس لے رہے ہیں، یہ آ گیا۔ اب آپ نے اس کا ٹین انورس لینا ہے، شفٹ کا بٹن دبا کر ٹین کا بٹن دبایا تو یہ ٹین انورس، اور یہ آپ نے آنسر کا لینا ہے، تو یہ دیکھیے یہ آیا 29 درجے 35 دقیقے 58.75 ثانیہ، تو ہمارے بزرگ زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے تھے تو انہوں نے وہاں پر لکھ دیا کتاب کے اوپر، زبدہ توقید کتاب کے اندر جب حل کیا کہ 29 درجے 36 دقیقے، تو یہ دیکھیے حالانکہ 58 ثانیہ تھا 35 دقیقے کے ساتھ، تو ہم نے پھر 29 درجے 36 دقیقے یہ اس طرح سے کیا ہے۔ باقی یہ جواب اگر ثانیہ کے ساتھ کریں گے تو بھی آپ کا جواب درست نکل آئے گا، بس کتاب سے ہماری مماثلت رہے اس لیے پھر 29 درجے 30 دقیقے یہاں پر لکھا گیا، اور یہ دیکھیے مفتی صاحب نے 29 درجے 36 دقیقے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب عرض مغیر وہ ہے 25 درجے 23 دقیقے، دیکھیے عرض بلد کم ہے، عرض موقع زیادہ ہے، لہٰذا عرض موقع زیادہ ہونے کی وجہ سے انحراف شمالی ہوگا۔ اب ضروری نہیں، حالانکہ دیکھیے کہ خانہ کعبہ سے یہ عرض بلد بڑا ہے، اب سمجھ میں تو یہی آتا ہے اگر عام بندہ جس کو عرض موقع کی جس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ انحراف جنوبی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ سے زیادہ شمال میں جا رہا ہے یہ عرض مغیر، لیکن اتنا زیادہ یہ دور ہے خانہ کعبہ سے کہ اس کا عرض موقع اس کے عرض بلد سے بڑا ہو گیا، عرض موقع چونکہ عرض بلد سے بڑا ہو گیا لہٰذا اس کا انحراف شمالی ہوگا۔ اب تفاضل عرضین یعنی عرض موقع اور عرض مغیر کا تفاضل لیں گے تو بڑے میں چھوٹے کو کم کریں گے، آیا 4 درجے 13 دقیقے۔ اب ہے عرض موقع کا کوسائن، شہر کا نام ہے اس کا عرض بلد، یہ عرض مغیر تو آپ کو نصاب توقید سے بھی اب مل جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھی درج ہے ہمارے۔ تو عرض موقع کا کوسائن لاگ کوس درجہ جمع 10، آپ نے سب سے پہلے کوس درجہ لیں گے، پھر اس کا لاگ لیں گے، پھر جمع 10 کریں گے۔ آپ نے لکھا کوس 29 درجے 36 دقیقے، اس کی بریکٹ کلوز کی، اور پھر اس کا لاگ لیا آنسر کا، اور اس کے بعد اس میں جمع کیا
10. تو یہ دیکھیے بالکل وہی جواب آپ کا آ گیا. عرض موقع کا کوسین، فصل طول کا ٹینج. اب یہ اگلا کام شروع ہو گیا ہے. یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، کہ عرض موقع عرض بلد کا تفاضل نکالیے، اس کا نام تفاضل ارضین رکھے جو ابھی ہم نکال چکے ہیں. پھر عرض موقع کا کوسائن اور فصل طول کا ٹینج لیجئے اور پھر ان کو آپس میں جمع کیجئے. ابھی ہم نے فصل طول کا ٹینج نکالنا ہے، پھر اس کو جمع کرنا ہے. لیکن پہلے بھی ایک جمع حاصل جمع کیا تھا، وہ حاصل جمع اول تھا، یہ پہ حاصل جمع ثانی ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو نکالا اس طرح سے، log 10 46 20 اور جمع 10. تو یہاں پر اس کا یہ انورس نہیں لینا، باقی آپ جب اس کو حل کریں گے تو آپ کا جواب بالکل یہی آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے حاصل جمع ثانی کرنا ہے، یعنی عرض موقع کا کوسائن اور فصل طول کا ٹینج ان کو آپس میں جمع کر دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس حاصل جمع ثانی ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا، یہ آپ دونوں کو آپس میں جب جمع کریں گے کہ 19.95948733. یہ تو جمع کرنا آسان سی بات ہے. اب آئے گا تفاضل ارضین کا سائن. جیسے پیچھے ہم نکال کے آ چکے ہیں log cos، تو ویسے ہی log سائن نکلے گا. یعنی پہلے سائن درجہ لے لیں، اس کے بعد log لے لیں اور آخر میں 10 جمع کر دیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے حاصل تفریق کرنا ہے، حاصل جمع ثانی مائنس تفاضل ارضین کا سائن. تو چونکہ حاصل جمع ثانی دیکھیے 19 بنا تھا، کافی بڑا بنا تھا، تو لہٰذا تفاضل ارضین کا سائن اس میں سے یہ مائنس ہوئے گا اور یہ آپ کے پاس حاصل تفریق آ جائے گا. اور اس کے بعد جدول کوٹینج میں حاصل تفریق کی کوس، یہ بس آخری چیز ہے جس سے آپ کا قدر انحراف آ جائے گا. تو انحراف آپ معلوم کریں گے ٹین انورس بریکٹ اوپن اینٹی لاگ، پھر بریکٹ اوپن حاصل تفریق -10 ڈبل بریکٹ کلوز اور پھر آخر میں اس کا انورس. آئیے ہم اس کو حل کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے حاصل تفریق 11.0930328 -10. آپ نے یہ لیا. اب آپ اس کا لینا ہے اینٹی لاگ اور شفٹ لاگ لیا آپ نے اور لیا آنسر کا، اور پھر آپ نے اس کا لینا ہے انورس اور پھر اس کا لینا ہے ٹین انورس آنسر. اور اس کو جب آپ نے درجہ دقیقہ میں کنورٹ کیا تو وہی آگے 4 درجے 36 دقیقے 53.14 ثانیہ. مفتی صاحب نے ڈائریکٹ 4 درجے 37 دقیقے کر دیا تھا، لہٰذا ہم نے اس کو راؤنڈڈ کر دیا تاکہ ہماری عبارت بھی مفتی صاحب سے یہ مشابہ رہے. اور یہ بن گئے 4 درجے 37 دقیقے انحراف. لیکن کس طرف؟ اب بات یہ انحراف کرنا کس طرف ہے، شمالی یا جنوبی؟ تو وہ آپ کو پیچھے بتا کے آ چکے کہ چونکہ عرض موقع کی مقدار زیادہ ہے، عرض بلد کی مقدار کم ہے، لہٰذا جب عرض موقع بڑا ہو جائے تو پھر انحراف شمالی ہوگا. لہٰذا 4 درجے 37 دقیقے انحراف شمالی، اس لیے کہ عرض موقع عرض بلد سے زائد ہے. جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. جی 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 کہاں پر؟
جی جی، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لاگ کا عمل ہے نا، لاگ کا عمل ہے ہی اس طرح سے، یہ لاگ اور اینٹی لاگ کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ لاگ اینٹی لاگ استعمال نہیں کریں گے تو نہ یہ 10 پلس ہوں گے نہ یہ 10 مائنس ہوں گے. اصل میں لاگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو رقمیں آپ نے جب کسی رقم کو حل کرنا ہے تو ہمارے بزرگ پھر اس کو لاگ کے ذریعے سے حل کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لاگ کے ذریعے حل کرنے سے ان کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کافی ان کی بچت ہو جاتی تھی. فرض کریں کہ آپ لکھ رہے ہیں، اب جس کو ضرب کرنا ہوتا تھا رقموں کو تو اس کو اب جمع کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جمع تو ویسے ہی آسان ہے. اب جس کو تقسیم کرنا ہے اب اس کو مائنس کرنا پڑے گا. فرض کریں آپ نے 100 ضرب 100 کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب 100 کا لوگ اور 100 کا لوگ اس کو آپس میں جمع کر دیں. آپ نے لکھا log 100، یہ آ گیا 2، اور اب یہ یاد نہیں مجھے پڑ رہا ہے، تو ان کو آپس میں جمع کر دیں. 2 جمع 2 4. اب ہم 4 کا اینٹی لاگ لے کے دیکھتے ہیں. اینٹی لاگ 4 کا، یہ دیکھیے وہی جواب بن گیا. 100 ضرب 100 کریں گے تو اتنا ہی جواب بنے گا. اب یہ کہ لاگ اینٹی لاگ لینے میں یہ ان کو آسانی ہو جاتی تھی. اب جو لاگارتھم کے پورے ٹیبل آتے تھے کہ 1 کا لاگ کیا بنے گا، 100 کا لاگ کیا بنے گا، 200 کا لاگ کیا بنے گا، اس سے عدد کا لاگ کیا بنے گا، اور پھر اگر اینٹی لاگ لینا ہوتا تھا تو وہ کیا بنے گا. وہ پورے بزرگوں کے پاس ٹیبل موجود ہوتے تھے. کسی بھی رقم کا یہ پہلے لاگ لے لیتے، پھر ان کو آپس میں اس طرح چھوٹے طور پر حل کر لیتے، یعنی جمع نفی ضرب جمع نفی کرتے، کیونکہ ضرب تقسیم تو اب ہونا نہیں ہے، کیونکہ ضرب تقسیم ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے. اب جب اس کے بعد جب دوبارہ اس کو اصل رقم حاصل کرنا چاہتے تو پھر اس کا اینٹی لاگ لے لیتے. اب اینٹی لاگ لینے میں یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ان کے پاس وہی رقم دوبارہ جواب آ جاتا. اب یہ دیکھیے ورنہ 100 ضرب 100 کریں گے تو وہی 10,000 ہی جواب بنے گا. جی 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 بالکل وہی کمپاس کے حساب سے بنے گا، وہی اسی طرح سے 4 درجے 37 دقیقے مغرب سے جانب شمال. اچھا آپ کا فارمولہ حل کریں گے وہی جو ہمارا پہلے لیول میں پڑھ کے آ چکے تو اس کے اندر بھی اتنا ہی جواب آئے گا. معمولی سا فرق آ سکتا ہے، وہی 4 درجے 36 دقیقے اس طرح کچھ پوائنٹ میں جو ہمارے پاس پورا نکلا تھا. جی جی اب یہ کہ عرض موقع ہوتا کیا ہے. عرض موقع ہوتا ہے اصل میں آپ کو پچھلے لیول میں پڑھایا گیا تھا دائرہ اول السموت، کہ آپ نے عین مشرق کی طرف رخ کرنا ہو تو آپ اپنے طول بلد سے 90 درجے کا فاصلہ لیں گے، اور 90 درجے کے فاصلے پر جا کر اب آپ کا رخ عین خط استوا کی جانب ہوگا. تو وہ اس طرح یہ دائرہ اول السموت کی چاروں قسمیں بنے گی، عین مشرق عین مغرب سمت الراس سمت القدم. تو اب یہ اسی طرح سے عرض موقع العمود یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک جانب ایسی جانب رخ کریں کہ آپ کا رخ عین مشرق عین مغرب کی طرف ہو، ضمناً آپ کا رخ ساتھ میں خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جائے، تو یہ آپ کا کہلائے گا یہ عرض موقع العمود، ایسا مقام. اور یہ خانہ کعبہ سے جیسے فصل طول بڑھتا جائے گا تو یہ اس کی مقدار بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.